شیعت اسلام کا دوسرا بڑا فرقہ ہے۔ اہل تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف حضرت علی کی امامت کے قائل ہیں اور صرف انہی کو آپ کا جانشین اور پہلا امام مانتے ہیں۔ شیعہ نظریہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے ہاں 12 امام ہیں، جن میں سے آخری امام مہدی ہیں، جو ایک دن دنیا میں ظاہر ہو کر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ شیعہ مذہب بھی اہل سنت کی طرح مذہبی احکامات کے لیے قرآن، سنت، عقل اور اجتماع پر یقین رکھتے ہیں۔ البتہ اہل سنت سے ہٹ کر شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ اپنے 12 اماموں کی سنت کو بھی ماننا ضروری سمجھتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بڑی تعداد میں موجود ہونے کی وجہ سے آج شیعوں کے اندر بھی بہت سے چھوٹے بڑے فرقے اپنا وجود رکھتے ہیں، جن میں سے آغا خانی، اسماعیلی اور بہری شیعہ سب سے اہم ہیں۔ اہل تشیع کے ان 3 فرقوں میں کیا فرق ہے اور ان کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں بہری اور آغا خانی ان تینوں فرقوں کی بنیاد یعنی اصل ایک ہی ہے۔ یہ تینوں ہی فرقے حضرت امام جعفر صادق سے شروع ہوئے، جو کہ شیعوں کے چھٹے امام ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق عالم اسلام کی ایک بڑی اہم شخصیت گزرے ہیں اور اہل سنت کے امام ابو حنیفہ بھی آپ ہی کے ایک شاگرد تھے۔ امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے کا نام اسماعیل تھا۔ امام جعفر صادق کے ہی زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے بیٹے یعنی اسماعیل ہی اگلے امام بنیں گے، لیکن جناب اسماعیل کی وفات حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ اب چونکہ امام جعفر لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ یہ لوگ اسماعیل کو ان کے بعد اپنا امام سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور پھر تمام لوگوں کی موجودگی میں ہی ان کو دفن کر دیا۔ جب حضرت امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق امام موسیٰ کاظم اگلے امام بنے اور اکثر لوگوں نے تو ان کو اپنا امام مان لیا اور آج اس گروہ کو ہم اثنائے عشری شیعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ تو نہیں رہے، لہٰذا ان کی اولاد میں ہی امامت رہنی چاہیے۔ لہٰذا ان لوگوں نے جناب اسماعیل کے بیٹے کو اپنا امام چن لیا اور یہی لوگ آج اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور آگے چل کر اسماعیل کی ہی نسل سے ایک شخص جس کا نام امام مہدی تھا، انہیں مصر میں حکومت ملی، جہاں پر انہوں نے خلافت فاطمیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء وہاں نہایت شان و شوکت سے ایک لمبے عرصے تک حکمرانی کرتے رہے، یہاں تک کہ سال 1094 میں فاطمی خلیفہ کی ایک نسل میں خلافت کو لے کر ایک بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی وجہ مستعلی اور نزار 2 بھائی تھے اور ان دونوں نے ہی اگلا خلیفہ بننے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ لوگوں میں 2 گروہ بن گئے، جن میں سے ایک نے مستعلی کو اپنا اگلا امام مانا، جبکہ دوسرے نے نزار کو اپنے امام کے طور پر پسند کیا۔ اب مستعلی کو ماننے والوں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو کہ آج کل پاکستان اور ہندوستان میں بہرا یا بہری کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور دوسری طرف نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے، جو کہ آج کل برے صغیر میں آغا خانیوں کے نام سے مشہور ہیں۔ اب چونکہ جھگڑے کے بعد خلافت مستعلی کو ملی، لہٰذا نزاری یعنی آغا خانی وہاں سے نکل کر ایران آئے اور اسی ملک کو اپنا ٹھکانہ بنانے کے بعد یہاں پر کئی برسوں تک شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کرتے رہے۔ انہی آغا خانیوں کو حسن بن صبا کے دور میں بڑا عروج حاصل ہوا اور اب پوری سرزمین ایران پر آغا خانیوں کی دہشت بیٹھ چکی تھی۔ بعد میں ان کے ایک امام حسن بن زاکرہ آئے، جنہوں نے ظاہری شریعت کو ختم کر دیا اور لوگوں کے درمیان صرف باطنی شریعت کو باقی رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ 19 یا 21 رمضان المبارک تھا جب ظاہری شریعت کو ختم کیا گیا اور لوگوں نے اپنے امام کے کہنے پر اپنے روزوں کو توڑ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ امام نے سب کے روزے شراب سے افطار کروائے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ دوسری طرف مستعلی یعنی بہریوں کی خلافت مصر کے اندر ایک طویل عرصے تک قائم رہی، لیکن پھر صلیبی جنگوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پے در پے حملوں کے بعد ان کی حکومت کو چکنا چور کر کے رکھ دیا، اور یوں بہری جماعت نے یہاں سے بھاگ کر ہندوستان اور یمن کو اپنا مسکن بنا لیا۔ بعد ازاں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مزید کئی فرقے پیدا ہو گئے، لیکن آج انڈو پاک میں زیادہ تر داؤدی بہری کمیونٹی کے لوگ ہی پائے جاتے ہیں۔
ये लोग ज़्यादातर कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल हैं और दोनों ही मुल्कों की मईशत में अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। दाऊदी बोहरियों को इनके एक खास लिबास की वजह से बाआसानी पहचाना जा सकता है, जिनके मर्द अपने सरों पर सुनहरी टोपी और जिस्म पर एक लंबी उचकन पहन कर घूमते हैं, जबकि इनकी औरतें एक मखसूस तरह का स्कार्फ ओढ़ती हैं और यही इनके मजहब के अंदर इनका खास लिबास माना जाता है। जो बोहरी अफराद सदियों से हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, अब इनके मजहब में हिंदू मत से भी काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर ऐसे बोहरियों की औरतें अब पर्दा नहीं करती। ये लोग हिंदू त्यौहार जैसा कि दिवाली और होली वगैरह बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और इन सभी त्योहारों को बोहरियों का इमाम, जिसको आमिल कहा जाता है, वो खुद ऑर्गेनाइज करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आगा खानियों की बात करें तो इनके इमाम को आगा खान कहा जाता है और ये नाम इनको ईरान के काजारी हुक्मरान ने दिया था, लेकिन आगा खानी हुक्मरान ने इन्हीं हुक्मरानों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और फिर वहां से शिकस्त खाने के बाद आगा खानी हिंदुस्तान में पहले सिंध और फिर मुंबई में आकर आबाद हो गए। यहाँ पर अंग्रेजों ने इनको सर का खिताब दिया और इनकी बड़ी ही इज्जत व तकरीम की। क़याम पाकिस्तान में भी आगा खानी लोगों की खिदमत काबिल ज़िक्र हैं और आगा खान सोएम साल 1906 से 1912 तक मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर भी फाइज रहे और इसी अरसा में उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए कई अच्छी खिदमत भी फराहम की। ताहम इस वक्त आगा खानियों के मौजूदा इमाम आगा खान चहारम प्रिंस करीम हैं, जो कि अब इस कम्युनिटी को लेकर चलते हैं और अपनी कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त मसरूफ नजर आते हैं। ये तो थी इस्माइलियों, बोहरियों और आगा खानियों की तारीख और इनके कुछ अकायद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे की वजह ज़रूर बनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।